القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بدیدن ماہ رمضان یا بتمام شدن سی روزی شعبان روزہ واجب شود۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے روزے کے وجوب کے سبب کو بیان کر رہے ہیں، یعنی رمضان کا روزہ مکلف پر کب واجب ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ چاند دیکھا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ لیکن اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آیا اور 30 شعبان مان لیا گیا، 30 شعبان بھی گزر گیا، تو 30 شعبان کے گزرتے ہی روزہ رمضان کا روزہ مکلف پر واجب ہو جائے گا۔ تو یا تو 29 کو یا 30 کو چاند نظر آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی واجب ہو جائے گا۔ اگر نہیں آیا تو جیسے ہی 30 شعبان گزرا ویسے ہی رمضان کا روزہ مکلف پر واجب ہو جائے گا۔ بدیدن ماہ رمضان، رمضان کے چاند دیکھنے کی وجہ سے، یا بتمام شدن سی روزے شعبان، یا شعبان کے 30ویں دن پورا ہونے کی وجہ سے روزہ واجب شود، روزہ واجب ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ہمارے زمانے کے اندر تو عام طور پر ہوتا ہے کہ استفاضہ کی وجہ سے، یعنی چاند اتنے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی حیثیت استفاضہ کی ہو جاتی ہے، چاروں طرف وہ خبر مشہور ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں واجب، یعنی کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پہلے زمانے کے اندر اتنے ذرائع وسائل نہیں تھے اور خبروں کے اتنے وسائل نہیں تھے، اس لیے ہو سکتا تھا کہ کہیں دور کسی دیہات کے اندر کسی نے چاند دیکھ لیا ہو اور شہر کے لوگوں کو یا اطراف کے لوگوں کو نظر نہ آیا ہو، تو اس لیے اس زمانے کے اندر بھی اس کا ایک منظم نظام تھا، اور منظم نظام یہ تھا کہ جس کو بھی چاند نظر آئے وہ قاضی کے پاس جا کر اس کی گواہی دے۔ تو اب کتنے لوگ گواہی کی وجہ سے رمضان کا روزہ یعنی مان لیا جائے کہ رمضان کا چاند نظر آیا، اور کتنے لوگ کی گواہی کی وجہ سے رمضان کے ختم ہونے اور عید الفطر کے ہونے کا اعلان کیا جائے گا، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ برائے شہادت ماہ رمضان، اور رمضان کے چاند یا مہینے کی گواہی کے لیے اگر آسمان ابر یا مانند دارد، اگر آسمان ابر آلود ہو یا اسی جیسی کیفیت ہو، یعنی ایسی کیفیت ہو کہ چاند آسانی سے نظر نہیں آ سکتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یک مرد یا زن عادل کافی است، ایک آدمی کی گواہی یا ایک عادل آدمی کی گواہی یا ایک عادل عورت کی گواہی کافی ہے۔ حر باشد یا رقیق، خواہ وہ مرد آزاد ہو یا عورت آزاد ہو یا غلام ہو۔ تو اگر ابر آلود ہے، آسانی سے چاند نظر نہیں آ رہا ہے، آسمان پر بادل منڈلا رہے ہیں، یا آسمان پر تاریکی کیفیت چھائی ہوئی ہے اور آسانی سے چاند نظر نہیں آ سکتا ہے، اور کسی ایک عادل آدمی نے یا ایک عادل عورت نے قاضی کے پاس جا کر گواہی دی ہے کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو قاضی ان کی گواہی پر رمضان کے ثبوت کا اعلان کر دے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آسمان ابر آلود ہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں سے بادل چاند کے پاس سے ہٹا ہو اور کسی ایک آدمی کو نظر آ گیا ہو، اور اس لیے اس کی گواہی پر رمضان کے ثبوت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر آسمان بالکل صاف شفاف ہے اور اس کے باوجود صرف ایک ہی آدمی گواہی دے رہا ہے یا ایک عورت گواہی دے رہی ہے، تو اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیوں؟ آسمان تو صاف ہے، اگر چاند نظر آتا تو سب کو نظر آتا۔ وہ برائے شہادت شوال دری چنی حال، دو مرد حر عادل یا ایک مرد و
یا یک مرد و دو زن احرار عدول با لفظ شہادت شرط است۔ اب دیکھیے رمضان کے ثبوت تو ہو جائے گا ایک آدمی اور ایک عورت عادل عورت کی گواہی کی وجہ سے، لیکن رمضان کے ختم ہونے اور شوال کے ثبوت کے اعلان کے لیے تھوڑی سی سختی ہے۔ اور برائے شہادت شوال اور شوال کے مہینے کی گواہی کے لیے دنی چنی حال اس حال کے اندر آسمان اگر ابر آلود ہو، دو مرد حر عادل، دو آزاد عادل آدمی کی گواہی شرط ہے، یا یک مرد و دو زن احرار عدول، یا ایک آدمی اور دو عورت، صرف ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہوگی، یا ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہوگی، ایک آدمی اور دو عورت، اس لیے کہ ایک عورت آدھے مرد کے برابر ہے، ایک آدمی اور دو عورت جو آزاد ہوں اور عادل ہوں، ان کی گواہی با لفظ شہادت شرط ہے، یہ گواہی کے ساتھ شرط ہے، یعنی لفظ شہادت کے ساتھ شرط ہے، وہ کہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کے الفاظ بھی فقہ کی بڑی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور حدیث کی کتاب جب پڑھیں گے تو وہاں بھی گواہی آئیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے چاند کی گواہی دی تھی کن الفاظ کے ساتھ گواہی دی تھی، اور فقہ نے لکھا ہے کہ کن جو الفاظ کے ساتھ اس کی گواہی دینی چاہیے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ تو یہ تمام جو ہے دونوں شکلیں تھیں جب آسمان ابر آلود ہو، وگر مطلع صاف باشد، اور اگر مطلع صاف ہو، در رمضان و شوال جماعت عظیم می باید، تو رمضان اور شوال دونوں کے چاند کی گواہی کے لیے ایک بڑی جماعت کی گواہی ضروری ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ آگے کہہ رہے مسئلہ اگر رمضان و شہادت یک کس ثابت شدہ باشد، اگر رمضان ایک آدمی کی گواہی سے ثابت ہو، یعنی آسمان ابر آلود تھا اور ایک آدمی نے گواہی دی، قاضی نے اس کی گواہی پر رمضان کے ثبوت کا فیصلہ کر دیا، تو کہہ رہے کہ وہ روزے سیوم ماہ ندیدہ شد اور 29 تاریخ کو چاند نہ دیکھا گیا ہو، افطار جائز نیست، تو افطار جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی کی گواہی پر قاضی نے فیصلہ کر دیا اور پھر اس کے بعد 29ویں رمضان کو چاند نظر نہیں آیا، تو اب 30ویں تاریخ کو کیا کہتے ہیں یعنی یہ روزہ نہیں توڑا جائے گا، یہ نہیں مانا جائے گا کہ رمضان گزر چکا ہے۔ وگر بشہادتی دو مرد ثابت شد، اور اگر دو آدمی کی گواہی سے ثابت ہو، وسی روز گزشت اور 30 دن گزر گئے، افطار جائز شد، تو اب افطار جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ رمضان کے جو روزہ ہے یا جو بھی مہینہ ہے قمری مہینہ، وہ 30 سے زائد نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمائی کہ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، اور فقہا نے محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اشارہ سے فرمایا تھا اور انگلیوں کے اشارے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہینہ ہوگا وہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اس سے زائد کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ماہ ندیدہ شد، اگرچہ چاند نہ دیکھا گیا ہو، اسی پر عمل ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ مسئلہ اگر کسی ماہ رمضان یا شوال بچشم خود دید، اگر کسی نے رمضان یا شوال کے مہینے شوال کا چاند، اگر کسی نے رمضان یا شوال کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وقاضی شہادت او رد کر، اور قاضی نے اس کی گواہی رد کر دی، مثال کے طور پر کہا کہ تم عادل نہیں ہو اس لیے تمہاری گواہی قبول نہیں ہو سکتی، اور اس نے خود اپنی آنکھوں سے جو ہے دیکھا ہے رمضان یا شوال کا چاند، تو اب وہ کیا کرے گا؟ کہہ رہے اس کے حق میں جو ہے ثبوت ہو جائے گا، رمضان کا ثبوت ہو جائے گا۔ کہہ رہے کہ در ہر دو صورت واجب است کہ آکس روزہ دارت، دونوں شکلوں کے اندر اس پر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، وہ اگر افطار کند قضا واجب شود، تو اگر افطار کرے گا تو اس پر قضا واجب ہوگا، نہ کفارہ نہ کہ کفارہ، یعنی اس کو چاند نظر آ گیا 29 شعبان ہی کو چاند نظر آ گیا، تو اب اس کے حق میں رمضان کا ثبوت ہو جائے گا، اور بعد والے دن سب لوگ جو ہے بے روزہ ہیں اگر اس کے حق میں وہ روزہ ہوگا، روزہ رکھے گا۔ اسی طرح اگر یعنی اس نے 29 رمضان کو شوال کا چاند دیکھ لیا، تو کیا 30ویں کو سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اس نے تو جو ہے دیکھ لیا ہے چاند، تو کیا وہ افطار کرے گا؟ یعنی روزہ نہیں رکھے، یعنی اس دن بھی اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔
لیکن اگر توڑ دیا تو کیا قضا کفارہ دونوں واجب ہوگا؟ کہہ رہے نہیں، صرف قضا واجب ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کہہ رہے مسئلہ در روزے شک والے دن یعنی سیوم شعبان یعنی 29ویں شعبان کو چو ماہ ندیدہ شود جب چاند نہ دیکھا جائے اور مطلع صاف نہ باشد اور مطلع صاف نہ ہو روزہ نہ دارت تو روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ دیکھیے یہ ایک مخصوص فقہ کی اصطلاح ہے، یعنی یوم الشک، اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے۔ 30 شعبان کا دن جو ہوتا ہے وہ یوم الشک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر 29 شعبان کو چاند نظر آ گیا ہو تو 30 شعبان کو ہو سکتا ہے رمضان ہو، تو رمضان ہونے اور نہ ہونے میں شک ہے، اس لیے اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے۔ تو 30 شعبان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، مکروہ ہے۔ کہہ رہے کہ در روزے شک یعنی سیم شعبان چو ماہ ندیدہ شود، جب 29ویں شعبان کو چاند نہ دیکھا گیا ہو تو اسے یوم شک کہا جاتا ہے۔ اور مطلع صاف نہ باشد اور مطلع صاف نہ ہو روزہ نہ دارت تو روزہ نہ رکھے مگر بنیت نفل اگر موافق افتد۔ کہہ رہے کہ اس دن روزہ تو نہیں رکھا جائے گا، مگر کسی کے روزہ رکھنے کی عادت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو ہر مہینہ پیر کے دن، پیر منگل بدھ کے دن روزہ رکھتا ہے، اور 30 شعبان پیر کا دن پڑ رہا ہے مثال کے طور پر، تو اب وہ آدمی اس دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ بنیت نفل اگر موافق افتد روزے صوم معتاد اورا، مگر نفل کی نیت سے اگر عادت والے روزہ اس کے موافق پڑ جائے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، ورنہ آدمی روزہ نہیں رکھے گا۔ وَإِلَّا خواص روزہ دارن و عوام بعد زوال افطار کنن۔ کہ ورنہ جو خاص لوگ ہیں، خاص لوگ یعنی علماء کرام مثال کے طور پر، مفتیان کرام جو مسائل کو جانتے ہیں، تو وہ اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جو عام ہوں گے بعد زوال افطار کنن، افطار کے بعد زوال کریں گے۔ نزد امام اعظم روز بنیت رمضان یا بنیت واجب آخر روزہ داشتن مکروہ است۔ کہہ رہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس روز یعنی یوم الشک 30 شعبان کو رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا یا کسی واجب آخر مثال کے طور پر کفارہ کا روزہ یا نظر معین کا روزہ مثال کے طور پر، ایسا روزہ رکھنا مکروہ ہے اور نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ ہم چنی مکروہ است بتردید نیت، اسی طرح مکروہ ہے روزہ رکھنا تردید نیت کے ساتھ۔ تردید نیت کے ساتھ یعنی یہ آدمی نیت کرے کہ اگر رمضان باشد، یہ جو آج میں 30 شعبان کا روزہ رکھ رہا ہوں، اگر آج رمضان ہو جائے مثال کے طور پر، کسی سے گواہی موصول ہو گئی تو رمضان کا روزہ ہوگا۔ وَإِلَّا أَصْنَفَ یا واجب، وَإِلَّا أَصْنَفَ یا واجب آخر، یا اگر رمضان ثابت نہ ہو جائے تو یہ میرا روزہ نفل روزہ رکھوں گا یا کسی دوسرے واجب کی نیت کرتا ہوں۔ کہنے وبہر تقدیر و ہر نیت کی روزہ داشت شو رمضان ثابت شود۔ کہہ رہے اور جو بھی فرض کر لیا جائے، جو بھی شکل ہو، یا تو تردید نیت کے ساتھ رکھے یا صوم معتاد کے طور پر رکھے یا جس نیت کے ساتھ رکھے، کہ کہنے کہ روزہ داشت جس نیت کے ساتھ اس نے روزہ رکھا، اور جو رمضان ثابت شود، جب رمضان ثابت ہو جائے آ روزہ نزد امام اعظم از رمضان ادا شود، تو وہ روزہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔